محرم الحرام میں یہ 10 کام نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب فوراً نازل ہو جائے گا۔ محرم میں جو بندہ بھی یہ 10 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر شدید غصہ آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات پر بعض اوقات کو فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے وقت اور دن میں کچھ نیک کام مسنون قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل توہین بتایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم یعنی گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے، ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے میں بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی انوار و برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کو کن فیکن کہہ کر پیدا فرمایا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک سکتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجے قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، جو کہ ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت و عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ کون کون سے وہ کام ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا یا کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پانی پلائیے۔ یاد کریے کہ کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ بروز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس بھوک کے عالم میں کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر
کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا۔ ناظرین، نمبر 2، کسی پر ظلم کرنا۔ ظلم کرنے سے ڈرو، بے شک دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا وہ شخص روز قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا۔ روز قیامت جب لوگوں کو حساب و میزان کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، اور ساتھ ہی روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخرت تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے بھی جہاد کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے، قتل کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لڑائی نہیں کی جاتی، اور یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو سوچئے ایسے کام کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی طرف ہم بہتان لگائیں، کسی پر تہمت لگائیں، تانا زنی کریں، کسی کی طرف کیچڑ اچھالیں، تو یہ بھی سب ظلم میں آتا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ کسی کو ہاتھ سے ماریں، بلکہ اگر زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ اور آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو بھی تکلیف نہ دیں۔ حرمت والے مہینوں کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے آپ کو کسی پر ظلم نہیں کرنا، ناحق کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایذا نہیں پہنچانی، کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، بلکہ اپنے حسن و اخلاق سے سب کے دل کو جیتنا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے، اور تم اپنے نفس پر یہ صدقہ کرتے ہو، یعنی کسی کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کے ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ سمجھیں۔ تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں کہ نیکیوں کے کام زیادہ کریں اور ایسے کاموں سے بچیں کہ جن سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، عذاب میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے کام اور دنوں میں بھی نہ کریں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ایسے کاموں سے آپ بچیں، ورنہ وہ انسان ذلیل اور رسوا ہوگا جو شخص ان کاموں کو فخر سے کرے گا۔ نمبر 3، غرور کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر یعنی غرور کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند یعنی چونٹیوں کی شکل میں لوگوں کو لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائے جائیں گے جس کا نام بونس ہے، اور اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت و حرمت والا بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور جھوٹے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ محرم الحرام ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سچ بولیں، لیکن جھوٹے انسان کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر
सोचें कितना अजाब आएगा उस शख्स पर जो मुहर्रम के महीने में झूठ बोलेगा। नंबर 5, गीबत करना, यानी किसी इंसान की पीठ पीछे उसकी ऐब जोही करना, उसकी बुरी बात बताना। मुहर्रम उल हराम की हुर्मत वाले महीने में किसी की गीबत करना, किसी को बुरा भला कहना जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये और ही ज्यादा शर्मनाक बात है। फरमान इलाही है कुरान मजीद की सूरतुल हुजुरात में, कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। गीबत एक ऐसा गुनाह है, कबीरा है, जिसको करने वाले को अल्लाह ताला बावजूद नदामत और तौबा के उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि वो शख्स माफ न कर दे जिसकी गीबत की गई हो। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।